مرزا جیلمی یہ کہتا ہے کہ باب تشیع کوئی نہیں، اور اس سے اس کی مراد اولیاء کرام اور صالحین امت ہیں، جن میں صحابہ کرام سے لے کر تابعین، تبع تابعین، فقہاء، محدثین اور صالحین امت اور اولیاء کرام کی ایک کثیر جماعت شامل ہے، جن کے علمی مقام و مرتبے اور دینی خدمات کا ایک زمانہ اعتراف کرتا ہے۔ مرزا جیلمی جن افکار و نظریات کا پرچار کر رہا ہے وہ واضح طور پر قرآن اور صحیح احادیث کے خلاف ہیں۔ اگر عقل و دانش سے کام لیتے ہوئے قرآن حکیم میں غور و فکر کیا جائے تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ایک طرف قرآن حکیم اور صحیح احادیث اولیاء کرام اور صالحین امت کی بلند و بالا شان اور عظمت کو بیان کرتے ہیں، اور دوسری طرف عام مسلمانوں کو ان کی صحبت اختیار کرنے کا حکم بھی دیتے ہیں۔ قرآن و حدیث میں اگر غور و فکر کیا جائے تو ہمیں کوئی ایک ایسا لفظ تک نہیں ملے گا جس میں اولیاء کرام اور صالحین امت کی تنقیص کی گئی ہو یا ان کی شان کو کم کر کے بیان کیا گیا ہو، جبکہ اس کے برعکس قرآن و حدیث میں اولیاء کرام اور صالحین امت کی بلند و بالا شان اور عظمتوں کا ہی بیان ہوا ہے۔ یہاں پر ایک بات سمجھنے والی یہ ہے کہ اولیاء کرام اور صالحین امت کا مقام و مرتبہ اور علمی اور دینی شان ایک الگ چیز ہے، اور ان سے توسل و استمداد یا ان سے کرامات کا منسوب کرنا یہ الگ موضوع ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ جب ہم اولیاء کرام اور صالحین امت کی شان بیان کرتے ہیں تو اس میں مرزا جیلمی کے پیروکار یا ان اولیاء و صالحین امت کے مخالفین ایک غلط بحث چھیڑتے ہوئے ان سے توسل و استمداد اور ان سے منسوب جھوٹی یا سچی کرامات کا بیان کرتے ہوئے ان کی شخصیت، ان کی ذات کا مذاق اڑانا اور ان کا استہزاء اڑانا شروع کر دیتے ہیں۔ ان سے توسل و استمداد یا ان سے منسوب کرامات کی وجہ سے ان کی دینی خدمات کا انکار کر دیا جاتا ہے اور ان کی شخصیت کا مذاق اور استہزاء اڑانا شروع کر دیا جاتا ہے، جو کہ ایک قطعی طور پر غیر عقلی اور بیہودہ قسم کا فعل ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال یہاں پہ دینا چاہوں گا کہ ہر شخص کے والدین اس کے نزدیک قابل عزت اور قابل احترام ہوتے ہیں۔ اگر کوئی دوسرا شخص کسی کے والدین کی طرف کوئی ایسی چیز منسوب کر دے کہ جو وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ ان کے لائق نہیں، تو کیا اس وجہ پر وہ اپنے والدین کا مذاق اڑانا شروع کر دے گا یا یہ کہنا شروع کر دے گا کہ میرا ابا تو شیعی کوئی نہیں؟ اسلام میں صالحین امت اور اولیاء کرام کا مقام کیا ہے؟ نماز ہر مسلمان پر فرض ہے اور نماز میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے۔ اس کے پڑھے بغیر نماز ادا ہی نہیں ہوتی۔ چنانچہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 756، صحیح مسلم کی حدیث نمبر 874، 875 اور 876، سنن ترمذی کی حدیث نمبر 247 اور 311، سنن ابو داؤد کی حدیث نمبر 822 اور 823 اور ابن ماجہ کی حدیث نمبر 837 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ جس نے نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز ہی نہیں ہوئی۔ اب سورہ فاتحہ میں آتا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، کہ اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا۔ اب اللہ تعالیٰ نے کن لوگوں پر انعام فرمایا ہے یا وہ کون سے لوگ ہیں جو انعام یافتہ ہیں،
ان کے بارے میں سورہ نساء کی آیت نمبر 69 میں آتا ہے، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ تعالیٰ نے اپنا انعام فرمایا، یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ اور یہ کتنے ہی اچھے ساتھی ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا اور ان کی معیت یا ان کی صحبت کو بہترین صحبت قرار دیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز پنجگانہ میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اپنے انعام یافتہ بندوں کے راستے پر چلنے کی دعا مانگنا سکھایا ہے۔ اب نماز کس کے لیے پڑھی جاتی ہے؟ سورۃ الانعام آیت نمبر 162 میں آتا ہے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجئے، بے شک میری نماز اور میری قربانیاں اور میرا جینا اور مرنا سب اللہ ہی کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ اس آیت سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ نماز اللہ کے لیے ہے اور اللہ کی عبادت ہے، اور اب اس پر غور کیا جائے تو اللہ نے اپنی ہی عبادت میں مسلمانوں کو اپنے انعام یافتہ بندوں کے راستے پر چلنے کی دعا مانگنا لازم قرار دیا ہے، اور نہ صرف لازم قرار دیا بلکہ جو شخص اس دعا سے منہ موڑتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی عبادت کو ہی رد فرما دیتا ہے، یعنی اس کی عبادت ہی اللہ کے نزدیک قابل قبول نہیں ہوتی۔ اسی طرح نماز میں تشہد کا پڑھنا بھی واجب ہے، اس کے بغیر نماز ادا نہیں ہوتی، نماز مکمل نہیں ہوتی۔ چنانچہ صحیح بخاری کی احادیث نمبر 831، 835، 1202، 6230، 6265، 6328، 7381 اور صحیح مسلم کی حدیث نمبر 897، جامعہ ترمذی کی حدیث نمبر 299 اور 1105، سنن ابی داؤد کی حدیث نمبر 968 اور ابن ماجہ کی حدیث نمبر 899 میں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی نماز پڑھے تو یہ کہے التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، یعنی تمام آداب بندگی اور تمام عبادات اور تمام بہترین تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ پر سلام ہو اور اللہ کی رحمتیں اور اس کی برکتیں، اور ہم پر سلام ہو اور اللہ کے تمام صالح بندوں پر سلام ہو۔ اب اس بات پر غور کریں کہ نماز اللہ کی عبادت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنی ہی عبادت میں اپنے بندوں پر سلامتی بھیجنے کا حکم دے رہا ہے۔ دوسرے لفظوں میں اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں اور اپنے اولیاء پر سلامتی نہ بھیجنے والے کی عبادت کو ہی قبول نہیں کرتا، اور ایسے شخص کی عبادت ہی ناقص اور واجب الاعادہ ہوتی ہے، یعنی اس کا دوبارہ ادا کرنا لازم ہوتا ہے، بصورت دیگر وہ عبادت میں شمار ہی نہیں ہوتی۔ اسی طرح قرآن حکیم میں ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک اور صالح بندوں کی صحبت اختیار کرنے کا حکم دیا ہے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 199 میں آتا ہے، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور صادقین کے ساتھ ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ صادقین کی صحبت اختیار کرو تاکہ ان کی صحبت کا کچھ نہ کچھ اثر تم پر بھی ہو اور ان کے اخلاق عالیہ اور ان کی اچھی عادات تم بھی اپنا لو۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء اور نیک بندوں کے بارے میں
ارشاد فرماتا ہے کہ سن لو، بے شک اللہ کے ولیوں پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ صحیح بخاری کے حدیث نمبر 6502 میں ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی فرماتا ہے کہ جس نے میرے کسی ولی کے ساتھ دشمنی کی، اس کے ساتھ میرا اعلان جنگ ہے، اور میرا بندہ فرض ادا کر کے نفل ادا کرتے کرتے میرے اس قدر نزدیک ہو جاتا ہے کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، اور جب میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ اگر وہ مجھ سے کچھ مانگتا ہے تو میں اسے عطا کرتا ہوں، اگر وہ کسی دشمن یا شیطان سے میری پناہ مانگتا ہے تو میں اسے محفوظ رکھتا ہوں۔ اس حدیث مبارکہ سے اولیاء کرام اور صالحین امت کی جو بلند شان ہے اور جو عظمت ہے وہ بڑے اچھے اور واضح انداز میں سامنے آتی ہے کہ اللہ تعالی فرماتا ہے کہ جو میرا ولی ہے، جو میرا دوست ہے، یا جو میرا نیک بندہ ہے، جب وہ نفل عبادات کے ساتھ میرا قرب حاصل کرتا ہے تو میں اس سے محبت کرتا ہوں، اور اس کی شان کیا ہوتی ہے کہ اللہ تعالی خود فرماتا ہے کہ میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، حتیٰ کہ میں اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ میں اس شخص کی، میں اپنے اس ولی کی، اپنے اس نیک بندے کی ہر ایک حاجت کو پورا فرماتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے ایسے اولیاء اور نیک بندے جن کی تعریف میں یا جن کی بلند شان بیان کرنے میں قرآن حکیم رطب اللسان ہے اور احادیث مبارکہ میں ان کی عظمتیں بیان ہوئی ہیں، ایسے نیک بندوں کے بارے میں ایسا کہنا کہ وہ کوئی شے ہی نہیں، یہ کتنی بڑی جرأت اور بے ادبی کی بات ہے۔ یعنی ایک طرف قرآن حکیم میں اللہ تعالی اور دوسری طرف احادیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے اولیاء اور نیک بندوں کی شان اور عظمت بیان کر رہے ہیں، اور دوسری طرف ان کی مخالفت کرتے ہوئے مرزا جیلمی اور اس کے پیروکار یہ کہتے ہیں کہ وہ کوئی شے ہی نہیں۔ یعنی قرآن ان کی بلند شان اور عظمت بیان کر رہا ہے اور یہ اس کی مخالفت میں کہہ رہے ہیں کہ وہ تو کوئی شے ہی نہیں۔ اب فیصلہ عوام کے ہاتھ میں ہے کہ انہوں نے قرآن و حدیث کے مطابق اولیاء اور صالحین امت کی بلند شان، عظمت اور مقام و مرتبے کو تسلیم کرنا ہے، یا قرآن و حدیث یعنی اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہوئے مرزا جیلمی جیسوں کی پیروی میں اولیاء اللہ اور صالحین امت کی تنقیص کرنا جاری رکھنا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔